اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کے آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شب برات کی رات صرف ایک بار یہ وظیفہ کر لو، ہر کام ناممکن کو ممکن میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوں گے۔ آج کے دن سب لوگ اس وظیفے کو کر لو۔ جس کا بھی نصیب نہیں بدل رہا، اس کا نصیب آسمان پھاڑ کر بدل جائے گا۔ یہ شعبان کے دن کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر میں تنگ دستی، مفلسی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی بیماری ہے یا پھر کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جو ختم نہیں ہو رہی، تو آپ آج کے اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ وہ کام درست ہو جائے گا۔ ماہ شعبان کا مہینہ جاری ہے، جو کہ بڑا ہی برکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک بڑی بابرکت رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ شب برات 15 شعبان کی رات کو کہتے ہیں۔ جب 14 شعبان گزر جائیں، اس کے بعد جو رات آتی ہے اس کو 15 شعبان کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے باز بھر فضیلت سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، مکہ کو تمام وادیوں پر، اور زمزم کو تمام کنووں پر، اور مسجد حرم کو تمام مسجدوں، مسجد سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ رسول کو تمام رسولوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتے کے ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی سعادت کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر رات پر فضیلت دی ہے۔ یہ کتنی مبارک رات ہے۔ آج اسی رات میں کیے جانے والے 4 عمل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ کریں۔ صدقے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب العزت سے پوچھا کہ یا پروردگار، دنیا میں سب سے طاقتور چیز کون سی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہاڑ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ پاک، اس سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آگ، جو کہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ تو رب العزت نے فرمایا کہ پانی، جو کہ آگ کو بجھا دیتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہوا، جو کہ پانی کو بھی بہارات بنا کر اڑا کر لے جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ پاک، اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا صدقہ، ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں۔
توجہ سے سنیے بھائیوں اور بہنوں، شب برات مغفرات کی رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت نصیبوں کے فیصلے کرتے ہیں، تو اس رات آپ جو بھی عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، ذکر و ذکار کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ نے 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کی مرضی، آپ جتنی مرضی پڑھیں۔ تو اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ جب آپ آیت الکرسی کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے استغفر اللہ کو 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ان چاروں تسبیحات کو 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں یا 21 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 41 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے سب کو برابر پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے 11 مرتبہ پڑھا تو آپ نے سب کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر 21 مرتبہ پڑھا تو سب کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے 11 مرتبہ پڑھا تو آپ نے سب کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر 21 مرتبہ پڑھا تو سب کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر 41 مرتبہ پڑھا تو سب کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے تو آپ نے جتنی دیر اس عمل پر لگائے ہیں اتنی دیر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ عمل کو مختصر کرنے کی کوشش نہ کریں، عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کریں۔ گھر کا ہر فرد اس عمل کو کر سکتا ہے۔ ساری امت کے لیے دعا مانگیں، مسلم اور غیر مسلم کے لیے بھی دعا مانگیں۔ یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کر کے آپ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ میرا سونا رب اس دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ رہی بات اس عمل کی اجازت کی، تو عمل کی اجازت ہر ایک کو ہے، لیکن اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور پیارا سا ایک کمنٹس آپ نے کر دینا ہے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام ناظرین کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش مغفرت فرمائے۔ آج تک جتنے مسلمان مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی بخشش عطا فرمائے۔ جو کوئی بھی جس مشکل میں بھی مبتلا ہے، یا اللہ پاک جو بہن بھائی بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ پاک اس کی مشکل کو آسان عطا فرما۔ بالخصوص جن بہن بھائیوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے یا جنہوں نے نہیں بھی کہا، مولا تجھ سے التجا ہے، تو سب کی آج سے اچھی طرح واقف ہے، تو سب کی مشکلات پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین کوشش کیا کریں کہ جب دعا مانگی جاتی ہے تو آپ کمنٹس میں آمین ضرور لکھ دیا کریں۔